یہ کہانی ایک ایسی معصوم اور ننھی منی دلہن کی ہے جس کی زندگی کانٹوں پر چل کر گزر رہی تھی۔ یہ کہانی آپ کو خون کے آنسو رلا کر رکھ دے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سائرہ ایک معصوم سی کمسن لڑکی تھی جو شہر کے سینٹرل جیل میں بند تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی معصومیت آج تک کسی مجرم لڑکی میں نہیں دیکھی تھی جتنی سائرہ میں تھی۔ اس کا مکھڑا حسن کے نور سے روشن تھا مگر آنکھیں بجھی بجھی تھیں۔ وہ جیل کے ایک کونے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ جب میں جیل کا دروازہ کھول کر اس کے پاس گیا وہ مجھے دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی تھی، بدحواس سی ہو گئی تھی۔ میں نے سوال کیا، یہاں کیسے آئی ہو؟ وہ جواب دینے سے ہچکچا رہی تھی، شاید یہاں جیل کے ماحول سے ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو پریشان مت ہو اور مجھے سچ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئی ہو۔ اگر تم سچ بتاؤ گی تو شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میرے دوستانہ انداز گفتگو سے اس کی جھجک ختم ہو گئی۔ میرے اصرار پر بتایا، میں نے جام پور کے چھوٹے سے گاؤں میں جنم لیا۔ 9 برس کی تھی تو میرا نکاح چچا زاد سہیل سے کر دیا گیا۔ وہ مجھ سے 20 برس بڑا تھا۔ اس سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ وہ ہم عمر ساتھی نہ تھا، میری ذہنی حالت کو سمجھ نہ سکتا تھا۔ ہر کام میں میری نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے اس کے پاس مجھے آنکھیں دکھانے کے سوا چارہ نہ تھا۔ ہوا یوں کہ جب زلیخا کا نکاح میرے بھائی سے ہوا وہ 16-17 سال کی تھی جبکہ میں 8-9 برس کی۔ ہمارے چچا نے شرط رکھی، ہماری بیٹی لو اور اپنی بیٹی دو۔ ابا تو ہر صورت بھائی کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ شرط منظور کر لی۔ مجھ چھوٹی سی بچی کا نکاح اپنے بھتیجے سہیل سے پڑھوا دیا اور بدلے میں زلیخا کو بہو بنا کر لے آئے۔ گلیوں میں بھاگتی اور گڑیوں سے کھیلتی کو بھلا شادی کے تقاضوں کا کیا پتہ تھا۔ اس وقت بھی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی گڑیا کی شادی رچا رہی تھی جب اماں مجھے گھر لے آئیں۔ مجھے اچھی طرح نہلایا دھلایا، سرخ رنگ کا جوڑا بھی پہنا دیا۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں کسی کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے؟ کیونکہ میرا لباس ایسا ہی چمک دھمک والا تھا۔ اماں کہنے لگی، تیرے بھائی کا نکاح ہے زلیخا کے ساتھ۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کیونکہ مجھے اپنی کزن زلیخا بڑی پسند تھی۔ مجھے اس وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ میرا بھی نکاح ہے۔ میں خوشی خوشی تیار ہوئی۔ پھر مجھے اور زلیخا کو ایک ساتھ ہی بٹھا دیا گیا۔ ایک مولوی صاحب آئے تو ابا بھی کمرے میں آ گئے اور چچا بھی۔ پہلے زلیخا سے ایجاب و قبول کروایا اور نکاح نامے پر انگوٹھا لگوایا۔ میں بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی مگر جب مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ مجھے سہیل اپنے نکاح میں قبول ہے تو مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ بھلا مجھ سے سب کیوں پوچھا جا رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو ابا نے میرا سر پکڑ کر اسبات میں ہلا دیا اور کہنے لگے، میری بیٹی کو یہ نکاح قبول ہے۔ میرے انگوٹھے پر سیاہی لگائی اور نکاح نامے پر میرا انگوٹھا کئی جگہ چھاپ دیا گیا۔ میں حیران پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر جب مجھے چاچا کے گھر بھیج دیا گیا تو میں چاچا کے گھر جاتے ہی رونے لگی کیونکہ مجھے سہیل سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ ایک تو وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا، پھر غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ مجھے جب اس کے کمرے میں بٹھایا گیا تو میں رونے لگی۔ چچی میرے پاس آ گئیں۔ چچی نے مجھے پیار کیا، دلاسا دیا کہ آج میرے پاس رہ جا، وعدہ ہے کل تمہارے گھر لے جاؤں گی۔ مجھ ننھی منی دلہن نے وہ رات اپنی چاچی کے پہلو میں سو کر گزاری۔ یہ تو ایک شرط تھی چچا کی، ورنہ میری رخصتی کا بھی وقت نہیں آیا تھا۔ اماں نے اگلے دن منت سماجت کر کے دیورانی سے منوا لیا کہ فی الحال کچھ دن اسے ہمارے پاس چھوڑ دو، سمجھا بجھا کر واپس لے آؤں گی۔ نکاح تو کر دیا ہے، اب ڈر کس بات کا ہے؟ تمہاری ہی بہو ہے۔ سر شکر کے چاچی نے اماں کی بات مان لی، ورنہ ان کو ایک کم عمر نوکرانی کی اشد ضرورت تھی۔ سوچا کہ اگر سائرہ کو کچھ عرصہ ماں کے گھر رہنے دوں تو اس کی ماں احسان مند ہوگی اور میری بیٹی سے شفقت بھرا سلوک کرے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ ماں نے زلیخا کے معاملے میں نرمی سے کام لیا، ورنہ انہیں بھی باندی کی اشد ضرورت تھی۔ اب میں بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تو اسے آرام ملتا۔ چچی نے سہیل کو سمجھا دیا تھا، بیٹا 1-2 سال بعد رخصتی لے لیں گے، ابھی وہ چھوٹی ہے، یہاں لا کر قید کیا تو گھبرائے گی، پریشان کرے گی، ہم بھی بے سکون رہیں گے اور وہ بھی۔ وہاں تیری بہن کے ساتھ کام کرا لیتی ہے۔
میری بیٹی کو بھی آرام ملتا ہے اور ساس بھی اسی وجہ سے زلیخا پر مہربان رہتی ہے۔ سچ ہے، وقت اپنے پیروں پر پڑ لگا کر سفر کرتا ہے۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ جب میں 12 سال کی ہونے کو تھی، ساس سسر مجھے باقاعدہ رخصت کرا کر لے گئے۔ میرا اب بھی سسرال میں جی گھبراتا تھا، لیکن وہ سب کہتے تھے کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، آخر کو گھر بسانا ہے۔ میرے سسرال آنے کے بعد اماں نے گھر کا تمام کام زلیخا پر ڈال دیا۔ اب وہ اسے میکے بھی آنے نہ دیتی تھی۔ یہ بات چچی کو ناگوار گزرتی، انہوں نے بھی مجھ پر سختی شروع کر دی۔ زلیخا اور مجھ پر دونوں طرف سے سختیوں کا دور شروع ہو گیا۔ گویا یہ بدلے کی شادی نہ تھی، عذاب دینے کا مقابلہ تھا۔ میری بھابھی بھی اماں کے ظلم سہ رہی تھی اور میں یہاں چچی کی سخت مزاجی دیکھ رہی تھی۔ صبح منہ اندھیرے اٹھنا، جانوروں کو چارہ ڈالنا، دودھ دھونا، لسی بنانا، آٹا گوندھ کر سارے ٹبر کا ناشتہ تیار کرنا، 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور ایسے ہی ڈھیر سارے کام۔ صبح سے رات تک وہ مشین کی طرح جوتی رہتی، لیکن کام ختم نہ ہوتے۔ اس پر شوہر کی جھڑکیاں اور ساس کے تانے الگ تھے۔ جب میری ساس کو ماں کے سخت رویوں کی اطلاع ملتی، وہ بھی مجھ پر جوتا اٹھا لیتی اور توقع کرتی کہ گھر کا تمام کام میں اکیلی کروں۔ 12 برس کی لڑکی بچی ہی ہوتی ہے، مگر ان کی نظروں میں اب بچی نہ تھی۔ اماں کا گھر قریب ہی تھا، مگر ساس جانے نہ دیتی، کیونکہ زلیخا کو بھی بغیر اجازت میکے آنے کی اجازت نہ تھی۔ جب میں وہاں تھی، بھابھی خوش تھیں، لیکن اب میں نہیں جانتی تھی کہ زلیخا میرے بھائی کے ساتھ خوش رہتی ہے یا نہیں۔ میرا حال یہ تھا کہ جیسے خوشی مجھ سے چھن گئی تھی۔ بھلا 11 برس کی لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور گھر میں کیوں کر خوش رہ سکتی ہے؟ رفتہ رفتہ چچی کا دل مٹی سے پتھر جیسا ہو گیا۔ اس کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آتا اور اب مجھ سے اتنا کام لیتی کہ میں چلچلاتی دھوپ میں کنبے بھر کی روٹیاں پکاتے پکاتے بے ہوش ہو جاتی۔ ایسا وہ اس لیے کرتی تھیں کہ میرے باپ کے گھر میں اس کی بیٹی پر بھی میری ماں ایسی ہی سختیاں کرتی تھی۔ دیہات کی عورتوں کی زندگی آج کے اس جدید دور میں بھی صدیوں قبل جیسی مشقت بھری ہے۔ شہر کی عورتیں ایک دن ان جیسا گزار لیں تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں۔ وہاں اب بھی بہو سے ایسے ہی کام لیا جاتا ہے، جس طرح اغوا شدہ افراد سختی اور زیادتی برداشت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں اپنے سگے چچا کی بہو تھی، مگر ظلم سہنے پر اس لیے مجبور تھی کہ ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر میں سکھی نہیں تھی۔ ان حالات سے گھبرا کر میں نے گھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب موقع ملتا بھاگ کر ماں کے گھر جا پہنچتی، تبھی ساس امی کے پاس آ کر مطالبہ کرتی، اپنی لڑکی رکھ لو اور ہماری بیٹی واپس کر دو۔ میری ماں کیسے زلیخا کو واپس کر سکتی تھی؟ وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، مگر شوہر کو میرا ایک دن میکے رہ جانا گوارا نہ تھا، جبکہ میں شادی کی روایتوں سے نفرت کرتی تھی۔ یہ عذاب سہتے میری حالت قابل رحم ہو گئی۔ میں ایک ایسے ماحول میں سانس لے رہی تھی جہاں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا۔ عذاب سہتے سہتے میں امید سے ہو گئی۔ ایک بیٹے کو جنم دے کر ماں تو بن گئی، لیکن بچہ سنبھالنا میرے بس سے باہر تھا۔ دن کو ساس ہی اس کو سنبھالتی، رات کو وہ اسے میرے حوالے کر دیتی۔ بچہ شب بھر میں کئی بار اٹھتا روتا رہتا اور مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا تو سہیل غصے میں اٹھ کر مجھے سوتی کے بال پکڑ لیتا۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹتی تھی، تب وہ پاگل سا ہو جاتا۔ آدھی رات کو مجھے دھنک کر رکھ دیتا کہ بچے کو چپ کرا، اسے بھوک لگی ہے، اسے دودھ پلا۔ ایسے حالات میں کوئی مرد کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ سہیل نے اپنی ناآسودگی کا حل تلاش کر لیا۔ گاؤں کی ایک الڑ مٹیار سے دوستی کی پینگیں بڑھا لیں، کیونکہ میں ذہنی طور پر اس کی خواہشات کو پورا کرنے اور سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ عورت طلاق یافتہ تھی۔ شادی کے 1 سال بعد شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ سہیل نے اس کے والد سے بات کی۔ اس کے باپ اور بھائی اس شرط پر رشتہ دینے پر راضی ہوئے کہ بدلے میں طلاق یافتہ کے بھائی ظہور کو وہ اپنی بہن کا رشتہ دے گا۔ سہیل کی ایک ہی بہن تھی، زلیخا، جو بیاہی جا چکی تھی اور 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، لیکن یہاں معاملہ دل کا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنے دل کی آرزو پوری کرنا چاہتا تھا، چاہے بیاتی بہن کا گھر برباد ہو جائے۔ اس نے باپ سے فریاد کی، ابا، تم نے اتنی چھوٹی لڑکی سے میرا بیاہ کر کے کس جرم کی سزا دی ہے؟
یہ میرے پاس بسنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے اس سے سکون کی بجائے کوفت ملتی ہے۔ اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ریل کی پٹری پر جا کر لیٹ جاؤں گا۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ چاچا نے بیٹے سے سوال کیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی کے گھر تمہاری بیٹی سکھی ہے؟ کیا وہ لوگ تمہاری لڑکی سے کوئی رعایت کرتے ہیں؟ تم نے بیٹی اسی وجہ سے بھائی کے گھر دی تھی، اپنے ہیں اور زلیخا کا خیال کریں گے تو کتنا خیال کیا ہے؟ اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، اور مجھے کیا ملا؟ تمہاری بیوقوف بھتیجی سے شادی کر کے، جو ہر روز بچہ چھوڑ کر ماں کے گھر بھاگ جاتی ہے اور ابھی تک گڑیوں سے کھیلنے کے ارمان کرتی ہے۔ تم آخر کیا چاہتے ہو پتر، بتاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی لڑکی ان سے واپس لے لو اور سائرہ کو ان کو لوٹا دو۔ بے شک وہ اپنے بچے رکھ لیں، ہم بھی اپنا بچہ رکھ لیتے ہیں۔ 2 گھر برباد کر کے بھی دوں تو کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہو جائے گا۔ نارنگ والے اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کو تیار ہیں، مگر بدلے میں اپنی لڑکی تو دینی پڑے گی۔ زلیخا کو دیکھ کر طلاق یافتہ کو لے آئیں گے۔ میرا بھائی ایسا کبھی نہ مانے گا پتر۔ زلیخا کے اب 3 بچے ہیں، لاکھ ظلم سہے گی، اپنے بچے وہ بھی نہ چھوڑے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے، مگر تو تسلی رکھ، میں کوئی اور تدبیر کرتا ہوں۔ فضل دین نے بھائی سے مشورہ کیا۔ وہ بولا تمہاری لڑکی نہیں بستی، ہماری لڑکی تو بس رہی ہے نا، اس کا گھر کیوں برباد کرتے ہو؟ اپنی لڑکی کو طلاق دلوانی ہے تو کوئی اور تدبیر ڈھونڈو، ہم مفت میں اپنی بہو کیوں دیں؟ میرا بیٹا پھر کیا کرے گا؟ اس کی اگر بیوی لے جاؤ گے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس کہ اس کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ خرید لیں۔ سہیل نے دیکھا اس کا تایا بڑا کایا بن رہا ہے، اس نے خود جا کر میرے ابا سے بات کی۔ بولا تایا جی سنو، تمہاری لڑکی وہاں سے بھاگتی ہے، لہٰذا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بہن واپس کر دو، نہیں تو اپنی بیٹی کو کسی اور جگہ بیاہ کر بدلے میں ان کی لڑکی ہمیں لا دو۔ میں طلاق یافتہ کے بھائی سے اس کی شادی کرا کر ان کی شرط پوری کر دوں گا تو وہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے۔ قریبی رشتہ داری تھی، زلیخا کا باپ تنازع بڑھانا نہ چاہتا تھا، ورنہ بہو کے ساتھ پوتے پوتیاں بھی جدا ہو جاتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم سائرہ کو طلاق دے دو، میں اس کو کہیں اور بیاہ کر بدلے میں لڑکی لا کر اس لڑکی کے باپ کی شرط پوری کر دوں گا۔ اس گاؤں میں یہ کیسا بدلے کا رواج تھا کہ اس کے بغیر کوئی نوجوان شادی نہ کر سکتا تھا۔ اگر بدلے کا رشتہ موجود نہ ہوتا تو بدلے کی شرط پوری کرنے کو رقم یا زمین دینی پڑتی تھی، اور یہ دونوں چیزیں فضل دین اور فاضل کے پاس نہ تھیں۔ بھائی آپس میں جدا نہ ہوں، اس لیے اولاد کی قربانی تو دینی پڑتی ہے، اور بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی قربانی دینا ایک باپ کے لیے آسان بات تھی۔ تایا اور چچا کی باہمی رضامندی سے سائرہ کو طلاق ہو گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ ساتھ والے گاؤں کے منظور کے لڑکے سے اس کی شادی کے عوض 1,00,000 روپے کی رقم لے کر اس طلاق یافتہ کے باپ کو دے دی جائے گی، تاکہ وہ اس رقم سے اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ خرید کر گھر بسا سکے۔ یہ صورتحال اس لڑکی جس سے سہیل شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے والد اور بھائیوں کے آگے رکھی گئی تو اتنی بڑی رقم دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بولے ہمیں یہ منظور ہے کہ 1,00,000 کے بدلے میں آپ اس سے سہیل کا نکاح کرا لیں، ہم آپ کی دی ہوئی رقم سے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لے لیں گے۔ جب سائرہ نے سنا اس کے دام لے کر اسے ساتھ والے گاؤں بھیجا جا رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی، وہ تمام رات سو نہ سکی۔ لاکھ چھوٹی عمر سہی، پھر بھی وہ ایک ماں تو تھی، اور اس کے بچے کو جدا کر کے بالکل اجنبی لوگوں کے سپرد کر رہے تھے، جن سے وہ کبھی نہ ملی تھی اور نہ جن کو کبھی دیکھا تھا۔ شادی وٹے سٹے کی ہوتی تو میکے سسرال کا ناتا قائم رہ جاتا، یہ تو رقم کے بدلے کی شادی تھی، گویا وہ اب میکے والوں کے لیے مر گئی تھی۔ وہ مجھے مار دیتے یا بیچ دیتے، میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اپنوں سے فریاد کرنے اور ان تک رسائی کے سارے راستے بند ہو رہے تھے۔ اس نے راتوں رات ایک عجیب فیصلہ کر لیا۔ آدھی رات کو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر گھر سے نکل گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ سوچ رہی تھی صبح جب شہر پہنچ جائے گی تو وہاں کسی شہر والے سے اپنی آپ بیتی سنا کر مدد کی درخواست کرے گی۔ سن رکھا تھا کہ شہر میں ایک جگہ دارالامان بھی ہے، جہاں لاوارث اور مظلوم لڑکیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ ابھی اس نے 1 میل کا راستہ بھی طے نہ کیا تھا کہ اپنے تعاقب میں لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً یہ اس کے والد، تایا، بھائی اور چچا زاد تھے۔
ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ رات کو گھر سے نکل پڑی ہے۔ اس نے بھاگنے میں پورا زور لگا دیا، مگر ایک کمزور لڑکی کب تک بھاگ سکتی ہے؟ وہ ایک ایسی دہشت زدہ ہرنی تھی کہ جس کے پاؤں زخمی تھے اور طاقت جواب دے چکی تھی۔ ایک جگہ پتھر سے پاؤں ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی اور بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ بڑی مشکل سے اٹھی کہ قریب سے کتوں کا ایک غول اس پر جھپٹا۔ وہ حواس باختہ ہو کر بھاگی اور بچے کو نہ اٹھا سکی کہ خونخوار جنگلی کتے اس کے نزدیک آ چکے تھے۔ انہوں نے بچے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ اس کا تعاقب چھوڑ کر اس پر جھپٹنے لگے۔ اس کے دل کی کیا حالت ہوئی؟ وہ خود کو بچاتی یا بچے کو؟ اگر ان کتوں کو پرے کرتی تو کیوں کر اس کے پاس تو کوئی لاٹھی بھی نہ تھی۔ تعاقب میں آنے والوں کے قدموں کی آوازیں بہت نزدیک آ چکی تھیں۔ وہ کتوں کو لاٹھیوں سے مارنے لگے اور اسے وہاں سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ چادر گری دیکھ کر وہ سمجھے کہ وہ گری پڑی ہے اور کتے اسے بھنبوڑ رہے ہیں، لیکن وہ اس کے معصوم لختے جگر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اسے خبر نہ رہی وہاں کیا ہوا۔ کتوں کو انہوں نے بھگا دیا اور وہ سر پٹ بھاگتی پکی کی سڑک تک پہنچ گئی، جہاں ایک پرانی ویگن نے نہ جانے کب سے وہاں کھڑی تھی۔ وین کے ڈھانچے میں چھپ کر بیٹھ گئی، سمجھ رہی تھی کہ وارثین نے کتوں کو بھگا کر اس کے لختے جگر کو اٹھا لیا ہوگا۔ وہ اس کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ صبح تک بس یہی دعا کرتی رہی، لیکن دعا پوری طرح قبول نہ ہوئی۔ انہوں نے بچے کو اٹھا لیا مگر وہ صحیح سلامت نہ رہا تھا۔ کتوں نے اس کو جھنجھوڑ دیا تھا، وہ نہ بچ سکا۔ صبح ٹریفک پولیس کی گاڑی ادھر سے گزری۔ انہوں نے برباد وین کے ڈھانچے کے پاس اپنی گاڑی روک دی، شاید کہ اسے دیکھ لیا تھا۔ پولیس والے پہلے سے تھانے لائے، پھر مجسٹریٹ کے پاس بیان ہوا۔ اس کے والد، بھائی، تایا اور سہیل بھی کچہری آ چکے تھے۔ سہیل نے درخواست دی کہ میری بیوی آدھی رات کو میرا بچہ لے کر گھر سے نہ جانے کس کی خاطر بھاگی تھی۔ بچے کو خاردار ویرانے میں پھینک دیا اور کتوں نے معصوم کو جھنجھوڑ کر اس کی جان لے لی۔ یہ میرے بچے کی قاتلہ ہے، بس اسی جرم میں وہ جیل میں تھی۔ اس نے اپنی کہانی سنا کر کہا، آپ یہ بتائیے، کیا کوئی ماں اپنے بچے کی قاتلہ ہو سکتی ہے؟ میں تو گھر سے نکلی ہی اس لیے تھی کہ اپنے بچے سے جدا نہ ہونا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی جدائی گوارا نہ تھی۔ سائرہ کی زبانی اس کی داستان غم سن کر میں بہت افسردہ تھی۔ بعد میں کیا ہوا نہیں معلوم، وہ رہا ہوئی کہ اسے سزا ہوئی، لیکن مجھے ایک ایسی کہانی مل گئی جس میں وہ لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں جو آج بھی بیٹوں کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے بیٹیوں کی قربانیاں دیتے ہیں، جو آج بھی بدلے کی رسم کو رواج دیتے ہوئے عورت کو ایک بکنے والی شے سمجھتے ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں میں علم کی روشنی پھیل جائے، تب تاکہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں۔